حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 40 سالہ زندگی کو آپ حضرات دیکھیں گے تو 40 سالہ زندگی میں اپنے غیر بھی کہتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، غیر بھی کہتے تھے محمد کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد حکم خدا بندی ملا، اے میرے محبوب، اب تم نبوت و رسالت کا اعلان کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا بندی سنا، انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا، نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ نے سنا، آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو 40 سال تک محمد خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ گھر گھر میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، بیٹی ماں میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، صرف اس بنیاد پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا، انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ حضرت بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت بلال حبشی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا، آپ کا گزر ہوا، کفاران مکہ نے بلال حبشی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بلال یہاں آؤ۔ حضرت بلال حبشی ان کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ کیا ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کیا کچھ سنے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا میں نے ابھی کچھ نہیں سنا ہے۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کیا تم نے محمد بن عبداللہ کا نام سنا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا ہاں، وہ محمد بن عبداللہ جنہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ کفاران مکہ نے کہا تھا ہاں بلال، وہی محمد بن عبداللہ جنہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ، بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو پڑھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا
اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو، 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں، 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، اگر وہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جو 40 سال پہلے جھوٹ نہ بولا ہو وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا، دن با دن اسلام بڑھ رہا ہے، دن با دن اسلام کے نام لیوا بڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے اسلام کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گھر کے باہر ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شہر کے باہر ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی سمجھاتے ہیں۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نہیں تھے، آپ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے، ابھی آپ شام پہنچے نہیں ہیں، راستے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک گرجا گھر دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے، جب رات ہو گئی سوچتے ہیں لاؤ رات میں اسی گرجا گھر کے اندر قیام کر لیا جائے، رات میں اسی گرجا گھر کے اندر رک جایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر کے اندر جاتے ہیں، گرجا گھر کے پادری سے ملاقات کرتے ہیں۔ پادری نے ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد پادری نے کہا اے ابو بکر تم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں امیر المومنین کہیں، اے ابو بکر تم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں خلیفۃ المسلمین کہیں، اے ابو بکر تم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں سرکار کا یار غار کہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب اس پادری کی زبان سے جملے سنے ابو بکر صدیق شش و پنج میں ڈوب گئے، آخر یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس پادری سے پوچھا تھا اے پادری یہ بتا تو مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پادری نے کہا تھا اے ابو بکر صدیق کیا تمہیں پتا نہیں ہے مکہ میں محمد بن عبداللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، ان کے خلفاء میں امیر المومنین سب سے پہلے تمہیں کہا جائے گا، خلیفہ اول کا لقب تمہیں دیا جائے گا، اے ابو بکر سب سے پہلے تم ان کی نبوت و رسالت کی گواہی دو گے، اے ابو بکر سب سے پہلے تم ان کا کلمہ پڑھو گے۔ ابو بکر صدیق نے جب گرجا گھر کے پادری سے جملے سنے شش و پنج میں ڈوب جاتے ہیں، آپ نے اپنا سامان تجارتی قافلے کو دیا، دینے کے بعد کہتے ہیں میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سامان دیا، دینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، آپ مکہ شریف کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں، ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر کیا کچھ سنے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کچھ نہیں سنا ہے، کہا جو تمہارے ساتھی محمد ہے ابھی تک تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا انہوں نے انکار، تب 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ اے ابو بکر کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے ابو جہل ابھی تو میں فیصلہ نہیں کروں گا، ابھی میں باہر سے آ رہا ہوں، میرا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ محمد کدھر ہے؟
گھر والوں نے کہا اے ابو بکر یہ تو نہیں پتا محمد کدھر ہے، البتہ حالات ضرور برپا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا گھر گھر کے اندر اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا ایسا کیوں؟ تو گھر والوں نے کہا اس لیے کہ محمد نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں محمد کدھر گئے ہیں۔ اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرماتے، وہ میرے سرکار کی شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نکل رہے ہیں وہ راستہ خوشبو سے مہک رہا ہے، راستے میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑی پر تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق قریب جاتے ہیں، میرے سرکار نے ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ابو بکر صدیق قریب جاتے ہیں، میرے سرکار نے ابو بکر صدیق کا دست مبارک پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق سنو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس دنیا انسانیت کا آخری رہنما ہوں، میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اپنے نبوت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق سنو، جو تجارت کی راہ میں گرجا گھر کے اندر پادری نے میرے تعلق سے تمہیں بشارتیں دی ہیں، کیا یہ میری نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق قریب پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیر نہ کیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے۔ میرے سرکار نے ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے بھی کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے۔ اب اسلام کے چاہنے والے دن با دن کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، صحابہ اپنے طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے اسلام پھیلا رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پر حضرت بلال حبشی کا نام آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ 8ویں نمبر پر حضرت بلال حبشی نے بھی کلمہ پڑھا۔ تقریر کے الفاظ نہیں، پیارے تاریخ کے الفاظ رکھ رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ امیہ بن خلف کو جب معلوم چلا، امیہ بن خلف بڑا بے دردی کے ساتھ مارا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ راستے سے گزر ہوا، حضرت بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دیکھا، جب سرکار قریب گئے، بلال حبشی نے کہا تھا اے عرب مرد، تمہاری صورت لاجواب ہے، تمہاری سیرت لاجواب ہے، تمہارا چلنا لاجواب ہے، مجھے تمہارا ہر انداز لاجواب لگتا ہے، اے عرب مرد میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے عرب مرد میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، وہ مجھ سے دن بھر مزدوری کرواتا ہے، رات بھر چکیا چلواتا ہے، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آرام کر لیا کروں، کہنا یہ چاہتا ہوں آپ جا کر کے میرے آقا سے سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھ سے دن میں کام کروایا کرے، رات میں کام نہ کروایا کرے، میرا بھی دل کرتا آرام کر لیا کروں۔ اے عرب مرد کیا کروں، مجبور ہوں، میں غلام ہوں، دن بھر مزدوری کرواتا، رات بھر چکیا چلواتا، مجھے آرام کرنے کو نہیں دیتا ہے، اے عرب مرد چل کے تم سفارش کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان میں تمہاری سفارش تو نہیں کر سکتا ہوں، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ رات بھر تم سویا کرنا، تمہاری جگہ پہ میں خود بخود چکیا چلا دیا کروں گا، تم سویا کرنا، تمہاری جگہ پہ چکیا میں چلا دیا کروں گا۔ بلال حبشی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی و تشفی دی۔ رات کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی چکیے کے قریب گئے، چکیا چلانے لگے، دل میں خیال کرتے ہیں
وہ عرب مرد جو مجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا ابھی تک نہیں آیا. سوچ ہی رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. ارشاد فرماتے بلال تم سو جاؤ. حضرت بلال حبشی سو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر رات بھر چکیا چلاتے رہے. فجر کا وقت ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. دوسری رات ہوئی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی کو سلاتے ان کی جگہ پہ خود ڈیوٹی دیتے ہیں. تیسری رات آتی سرکار گئے. بلال حبشی کو سلا دیا ان کی جگہ پہ خود چکیا چلاتے رہے. چوتھی رات, پانچویں رات, چھٹی رات, ساتویں رات, آٹھویں رات, یہاں تک کہ متواتر 40 راتوں تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے رہے. حضرت بلال حبشی کو سلاتے رہے. ان کی جگہ پہ خود چکیا چلاتے رہے. اللہ اکبر. اسلامی بھائیو نبی کی سیرت دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 راتوں تو خود نہیں سوئے, بلال حبشی کو سلاتے رہے. جب 40ویں رات آئی بلال حبشی شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ نوجوان کون ہے جو 40 راتوں سے متواتر آتا ہے, مجھے سلاتا ہے, میری جگہ پہ خود چکیا چلاتا ہے, مجھے نہیں کام کرنے دیتا, مجھے سلاتا ہے. جب 40ویں رات آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکیا چلا کر کے جب جانے لگے, حضرت بلال حبشی سرکار کے قدموں پر گر گئے. گرنے کے بعد کہتے بلال کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے عرب مرد تم اپنا نام بتا دو, تمہارا اخلاق و کردار لاجواب ہے, تمہاری صورت بھی لاجواب ہے, تمہاری سیرت بھی لاجواب ہے. اے عرب مرد مجھے اپنا نام تو بتا دو, آخر تم کون ہو جو 40 راتوں تک تم سوئے نہیں ہو, مجھ جیسے غلاموں کو سلاتے رہے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال کیا تم نے محمد بن عبداللہ کا نام سنا ہے؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہاں وہ محمد بن عبداللہ جنہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. نبی فرماتے ہاں میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے, میں نے ہی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. اتنا کہنا تھا بلال حبشی قدموں پر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجئے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے. سبحان اللہ. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کلمہ پڑھایا, داخل اسلام کر لیا. یہ شان ہے میرے سرکار کی. ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. کچھ دنوں کے بعد امیہ بن خلف کو معلوم چل گیا, کیونکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا, نمازیں بھی پڑھنے لگے تھے. ایک دن امیہ بن خلف کے غلام نے چپکے سے دیکھ لیا کہ بلال نماز پڑھ رہے. امیہ بن خلف کو جا کر کے بتایا. امیہ بن خلف آتا بلال حبشی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. قریب گیا, جانے کے بعد کہتا بلال تم غلام میرے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, کیا تم نے اسلام قبول کر لیا, کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے میرے آقا امیہ بن خلف سن لے, میں جھوٹ تو بول سکتا تھا لیکن جس تاریخ سے میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس تاریخ سے میں نے جھوٹ بول نہیں چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امیہ بن خلف کو پتا چلا کہ محمد کا کلمہ پڑھ لیا اور غلام میرا ہے, بہت ظلم و ستم کرتا تھا, بہت ظلم و ستم کرنے لگا, بہت ستانے لگا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیتا تھا, بچوں کے حوالے کر دیتا تھا, بچے پتھر مارا کرتے تھے. اور امیہ بن خلف کہتا تھا بلال تمہاری جان جانے میں چند سیکنڈ باقی ہے, اب بھی محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. بلال حبشی کہتے تھے اے امیہ بن خلف سن لے, میں اب کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ رات بھر امیہ بن خلف جس تخت کے اوپر لیٹا کرتا تھا, آرام کرتا تھا, اس تخت کے مچبے کے نیچے حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں کو دیتا تھا. رات بھر بلال حبشی کی سسکیاں بندی رہتی تھی, رات بھر آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے. امیہ بن خلف اتنی تکلیفیں دیا کرتا تھا. ایک دن امیہ بن خلف نے کہا تھا بلال آج تجھے ہم مار دیں گے ورنہ تم محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. حضرت بلال حبشی نے کہا تھا امیہ بن خلف سن لے, اب میں نے دل یہ محمد کو دے دیا ہے, اب میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب چاہے تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی کروا دے, چاہے میرے جسم کا قیمہ قیمہ بنا دے, اب میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے کلمہ پڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ.
اسلامی بھائیوں ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج آپ کے اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے، معاذاللہ آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ آپ کے کوئی ایک تھپڑ مار دے آپ اسلام پر چلنا چھوڑ دیں گے؟ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی احد احد کی صدائیں زبان پر جاری رہا کرتی تھی، پھر بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مرتبہ امیہ بن خلف بڑا بے دردی کے ساتھ حضرت بلال حبشی کو مار رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ امیہ بن خلف جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو مار رہا ہے. حضرت بلال جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو دیکھا نہ گیا، دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت بلال جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، امیہ بن خلف بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، یا رسول اللہ بڑا تڑپا تڑپا کے مار رہا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہ گیا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شامل کر لو. اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے امیہ بن خلف تو اپنے غلام کو مار رہا ہے، کیا اسے بیچے گا بھی؟ تو امیہ بن خلف نے کہا تھا اے ابو بکر تم اس غلام کو خرید کے کیا کرو گے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا تمہیں اس سے کیا مطلب، بیچنا ہے تو بتاؤ. امیہ بن خلف نے کہا تھا بیچوں گا لیکن 2000 دینار لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے 2000 دینار دیے، دینے کے حضرت ابوبکر صدیق نے 2000 دینار دیے. امیہ بن خلف نے 2000 دینار لے کر کے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا. جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا تھا، حضرت بلال حبشی دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حبیبی یا رسول اللہ تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. سبحان اللہ. بہت مصیبتوں کے ساتھ اسلام پھیلا ہے. صحابہ نے اپنے شکم پر پتھر باندھے ہیں، کئی دنوں تک صحابہ کرام علیہم الرضوان بھوکے رہے ہیں، تب جا کے ہم اور آپ تک اسلام پھیلا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے تو معلوم چلے گا مصطفیٰ کریم نے اسلام پھیلانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہی ایسا تھا کہ صحابہ اپنے طریقے سے اسلام پھیلا رہے ہیں، صحابہ اپنے طریقے سے لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اخلاق و کردار دیکھا کرتا تھا وہ خود بخود کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جایا کرتا تھا. سرکار کا جو کردار دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے خود داخل اسلام ہو جایا کرتا تھا. سرکار کا کردار ہی ایسا تھا. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی سے نکلے، دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس گئے، بچوں نے سرکار کا دامن پکڑا، پکڑنے کے بعد بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ ہمیں کھجوریں کھلاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچے آتے ہوئے دیکھتے تھے تو بچے سرکار کے قریب پہنچ جاتے تھے، سرکار سے سوال کرتے تھے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے جو بھی مانگتے تھے میرے سرکار بچوں کو وہ کھلا دیا کرتے تھے. بچے جو سرکار سے طلب کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے. بچے قریب آئے، آنے کے بعد میرے سرکار کا دامن پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ ہم کو کھجوریں کھلاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں سنو میرے پاس کھجوریں نہیں ہیں ورنہ کھلا دیتا. بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ تو خرید کے کھلا دو. میرے سرکار نے فرمایا بچوں سنو میرے پاس درہم و دینار بھی نہیں ورنہ خرید کے کھلا دیتا. اب بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ ہمیں کھجوریں کھلائیں گے نہیں ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کا کردار دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق دیکھیے. بچے کہتے یا رسول اللہ جب تک آپ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں، ہمیں آپ کھجوریں نہیں کھلائیں گے ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے.
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی تسلی و تشفی کے لیے بیٹھ گئے، بچوں کی دلجوئی کے لیے بیٹھ گئے۔ بچوں نے میرے سرکار کو ایسے گھیر لیا جیسے شمع کے قریب پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آقائے کریم ارشاد فرماتے بچوں میرے پاس کھجوریں نہیں ہے ورنہ کھلا دیتا، درہم و دینار بھی نہیں ہے ورنہ خرید کے کھلا دیتا۔ بچے کہتے یا رسول اللہ اب ہم نے ضد کر لی ہے، جب تک آپ سے کھجوریں کھائیں گے نہیں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ سرکار تشریف فرما ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں میرے سرکار کا اخلاق و کردار دیکھیے۔ سرکار بیچ میں تشریف فرما ہے۔ کچھ دیر کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا گزر ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ بچوں نے سرکار کا راستہ روک لیا، بچے سرکار کو گھیرے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سے دیکھا نہ گیا، بچوں کے پاس جا کر کے بچوں کو ڈانٹنا شروع کیا، بچوں کو ڈانٹ رہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بچوں کو ڈانٹ رہے، نبی نے فرمایا عمر بچوں کو مت ڈانٹو، ان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ سرکار نے اتنا فرمایا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب اپنے دل میں کہتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کا کردار کتنا اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دل میں کہا یا اللہ تیرے محبوب کا کردار کتنا اچھا ہے۔ کافی دیر تک سرکار بیٹھے رہے، پھر نبی نے فرمایا بچوں سنو، میرے پاس کھجوریں نہیں ورنہ کھلا دیتا، درہم و دینار نہیں ورنہ خرید کے کھلا دیتا۔ بچوں اگر تمہیں کھجوریں کھانا ہے تو چلیے کسی دکاندار کے پاس مجھے فروخت کر دینا، مجھے بیچ دینا، میرے عوض میں میرے بدلے میں کھجوریں کھا لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ سرکار نے فرمایا بچوں سنو، مجھے بیچ دینا، میرے بدلے میں کھجوریں کھا لینا۔ اب وہ بچے تھے، بچے مصطفیٰ جان رحمت کو بیچنے کے ارادے سے لے کر کے چل دیے۔ نبی اٹھے بچے اٹھے، نبی چلے بچے چلے، میرے سرکار چل رہے ہیں مسکرا رہے۔ کوئی بچہ کہتا یا رسول اللہ ہم آپ کو بیچ کے 5 کھجوریں کھائیں گے، کوئی کہتا یا رسول اللہ ہم آپ کو فروخت کر کے 7 کھجوریں کھائیں گے، کوئی کہتا یا رسول اللہ ہم آپ کو بیچ کے 9 کھجوریں کھائیں گے۔ سرکار مسکراتے ہوئے چل رہے ہیں، بچوں کی باتیں سنتے سرکار مسکرا رہے ہیں۔ میرے سرکار دکاندار کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے دکاندار سن لے، یہ بچے ہم سے کھجوریں کھانا چاہتے ہیں، میرے پاس کھجوریں نہیں ورنہ انہیں کھلا دیتا، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے ورنہ خرید کے کھلا دیتا۔ اے دکاندار سن لے، تو مجھے خرید لے، میرے بدلے میں ان بچوں کو کھجوریں کھلا دے۔ اب وہ دکاندار اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھتا ہے، دکاندار کہتا ہے یا رسول اللہ یہ دکان بھی آپ کی ہے، دکاندار بھی آپ کا ہے۔ دکاندار نے کہا یا رسول اللہ یہ دکان بھی آپ کی ہے، دکاندار بھی آپ کا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکان کے اندر گئے، بچوں کو بلایا، فرمایا کتنی چاہیے؟ کسی نے 5 مانگی، کسی نے 7، کسی نے 9، کسی نے 11، کسی نے 13، کسی نے 15، کسی نے 17۔ جس بچے کی جتنی مرضی آئی اتنی کھجوریں مانگ لی۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کھجوریں اس بچے کو دے دی جس بچے نے جتنی کھجوریں طلب کی۔ اب بچوں نے کھجوریں کھانا شروع کیا، اور جب بچے چلنے لگے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے امیر المومنین عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں۔ بچوں نے عمر بن خطاب کو دیکھا تو بچے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے عمر تم کہہ رہے تھے سرکار کو جانے دو، تم ہمیں ڈانٹ رہے تھے۔ اے عمر سن لو، ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جس نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا ہے اس نے جو مانگا ہے وہی پایا ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ نے آپ کو وہ اختیار دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔
دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرات، میرے سرکار کا اخلاق ہی ایسا تھا، ایک سے ایک لہیم و شہیم میرے سرکار کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے نکلے، کیا دیکھا کہ چند بچے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے کھیل رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے قریب گئے، جانے کے بعد سرکار نے بچوں کو سلام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا، سرکار نکل گئے۔ دوسرے دن میرے سرکار کا گزر ہوا، دیکھا بچے کھیل رہے، سرکار بچوں کے قریب گئے، جا کر کے پھر سلام کیا، سرکار نکل گئے۔ ادھر بچے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار کل اللہ کے رسول کا گزر ہوا تھا، انہوں نے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، پرسوں نکلے تھے تب بھی پہلے سلام کیا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو کل سے پہلے سلام کریں گے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس لیے سلام کرنے سے کتابوں میں لکھا ہے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، جو سلام میں پہل کرے گا، جو سلام پہلے کرے گا اسے نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ سلام کو عام کیجئے، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو سلام کر کے آئے ہو؟ نہیں کر کے آئے ہو نا؟ اور اپنی اپنی مہروا کتنے لوگ سلام کر کے آئے ہو؟ ماں کا نام لیا تو کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی، مہروا کا نام لے لیا تو سب لوگ مسکرانے لگے ہو۔ تم سوچ رہے ہو کون عجیب و غریب مولانا ہے مہروا کو سلام کرنے کے لیے کہہ رہا؟ ارے ہاں اسلامی بھائیوں، عورت کو بھی سلام کر سکتے ہو، سلام عورتوں کو بھی کر لیا کرو۔ لیکن آپ سمجھ رہے کہ اگر ہم مہروا کو سلام کر لیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی؟ نہیں، کبھی عورت اپنے شوہر کو سلام کر لے، شوہروں کو چاہیے وہ بھی اپنی بیویوں کو سلام کر لیا کرے، اس لیے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کو عام کیجیے، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، جو پہلے سلام کرے گا اسے نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ بچے مشورہ کرتے، یار سرکار 2 دن نکلے ہیں، ہمیں پہلے سلام کیا، اگر کل سرکار کا گزر ہوگا تو ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ بچہ مشورہ کر ہی رہے تھے، ایک بچے نے کہا ہم اللہ کے رسول کو اس وقت پہلے سلام کریں گے جب اللہ کے رسول پہلے سلام کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں دیتے ہیں، ہم انہیں پہلے سلام کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ کے رسول ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ بچوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کل سرکار کا جب گزر ہوگا ہم پہلے سلام کریں گے۔ تیسرے دن میرے سرکار کا گزر ہوا، بچے درخت کے نیچے کھڑے کھیل رہے تھے، آقا کریم کو آتے ہوئے دیکھا، بچے درخت سے ہٹ جاتے ہیں، جھاڑیوں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، میرے سرکار گئے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب بچے جھاڑیوں سے نکلتے ہیں، میرے سرکار کو دیکھ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اب بچوں نے سرکار کو پہلے سلام کیا، کرنے کے بعد بچوں نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، کل آپ نکلے تھے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، پرسوں آپ نکلے تھے پہلے سلام کیا تھا، یا رسول اللہ آج آپ نے ہمیں پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ نبی فرماتے بچوں سنو، میں چاہتا تمہیں آج بھی پہلے سلام کر لیتا، لیکن اس لیے میں نے سلام تمہیں پہلے نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کل تم نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے، اے بچوں سنو، میں چاہتا آج بھی تمہیں پہلے سلام کر لیتا، لیکن اس لیے تمہیں پہلے سلام نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اس دنیا میں کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسا کردار تھا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی سرکار کو دیکھتا تھا کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ محمد کی طرح میں نے کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، جتنا حسین اللہ نے ان کو بنایا ہے اتنا خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اور بے شک یہ حق ہے، ثانی مصطفیٰ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، دل لگانا ہے تو اللہ کے محبوب سے دل لگاؤ جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اس سے دل لگاؤ جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔
شان دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام ہے. قسم کھائی تھی کہ معاذ اللہ کبھی محمد کو نہیں دیکھوں گا. قسم کھائی تھی کبھی محمد کے قریب نہیں جاؤں گا. ایک دن میرے سرکار جا رہے تھے, ادھر سے عبداللہ بن سلام آ رہے تھے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. قسم کھائیے کہ محمد کو دیکھوں گا نہیں. ادھر سے سرکار جا رہے, ادھر سے عبداللہ بن سلام آ رہے. عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ راستہ بھی چینج نہیں کر سکتے, راستہ تبدیل بھی نہیں کر سکتے, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, جائیں کدھر. عبداللہ بن سلام کہتے میں نے دل میں خیال کیا آج محمد کے قریب سے گزر ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو میری قسم ٹوٹ جائے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں محمد کے قریب پہنچنے والا تھا میں نے اپنا رومال لیا, اپنے چہرے پر ڈال لیا تاکہ میں محمد کو نہ دیکھ سکوں. قسم کھائی ہے نا کہ محمد کو میں نہ دیکھوں, قسم کھائی ہے. عبداللہ بن سلام نے اپنے چہرے پر رومال ڈال لیا تاکہ محمد کو دیکھوں نہ. عبداللہ بن سلام کہتے میں جو ہی نبی کے قریب گیا, محمد کے قریب گیا, میرے دل کے اندر خیال آیا اے عبداللہ بن سلام چپکے سے محمد کو دیکھ لے, یہاں تو اور محمد ہے, تیسرا تو کوئی نہیں ہے, چپکے سے دیکھ تو لے محمد کی, تو نے بڑا تعریفیں سنی ہے, آج دیکھ تو لے محمد ہیں کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام دل میں خیال کرتے یہاں پہ تو ہے اور محمد تیسرا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جب نبی کے قریب پہنچ گئے, عبداللہ بن سلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, اپنے چہرے سے رومال ہٹایا. عبداللہ بن سلام کی نظر جب نبی کے چہرے پر پڑتی ہے, نبی کے رخ زیبا پر پڑتی ہے, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں, حضرت عبداللہ بن سلام نبی کے قدموں پر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد کہتے ہیں انہو وجہ لیسا بوجہ الکذاب, قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس دنیا میں بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن یا رسول اللہ اللہ نے جتنا حسین آپ کو بنایا ہے پوری کائنات میں اللہ نے اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجئے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھایا, داخل اسلام کر لیا. یہ شان ہے میرے سرکار کی. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و معجبی بنایا, اتنا خوبصورت بنایا, اتنا خوبصورت بنایا. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر اوڑھ کے پہنچے, رات کا وقت ہے. میرے سرکار نے پوچھا اے عائشہ صدیقہ یہ بتاؤ اس وقت میں کالی چادر اوڑھ کے تمہیں کیسا دکھائی دے رہا ہوں؟ اے عائشہ میں کالی چادر اوڑھ کے کیسا لگ رہا ہوں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے سرتاج یا رسول اللہ آپ کالی چادر اوڑھ کے اس وقت ایسے لگ رہے ہیں جیسے چاند بدلی سے باہر نکل آیا ہے. یا رسول اللہ آقا اس وقت کالی چادر اوڑھ کے آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے بدلی سے چاند باہر نکل آیا. ایک مرتبہ صحابہ کی انجمن لگی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اسلامی بھائیوں آپ بھی جانتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو روئے نا, ماں کی سانسیں تھمنے لگتی ہیں, باپ کا دل کانپنے لگتا ہے, جو بھی ہوتے گھبرا جاتے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے کی جان خطرے سے باہر, ڈاکٹر فوراً ریفر کر دیتے, کیوں بچہ رویا نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے, وہ ہمزاد بچے کی پسلیاں دباتا ہے, بچے کو تکلیف ہوتی ہے, وہ ہمزاد بچے کی پسلیاں دباتا, بچے کو تکلیف ہوتی ہے, اسی لیے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ
ہر بچے کے ساتھ وہ ہمزاد پیدا ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابہ سنو، ہر بچے کے ساتھ وہ ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ اب صحابہ محبت کے انداز میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر بچے کے ساتھ؟ نبی نے فرمایا ہاں ہر بچے کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر بچے کے ساتھ؟ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، ہاں ہر بچے کے ساتھ وہ ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد پیدا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ہاں میرے ساتھ بھی وہ ہمزاد پیدا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کا کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جب میں پیدا ہوا وہ ہمزاد بھی میرے ساتھ پیدا ہوا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا حسین و معجبی بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، جب وہ ہمزاد پیدا ہوا تو میرا چہرہ دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا۔ نبی فرماتے صحابہ سنو، وہ ہمزاد میرے چہرے میں ایسا کھو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حبیبی یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، نبی کا پیار اپنے دل میں بسا لو، نبی سے سچی عقیدت کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ ہم اس نبی کے چاہنے والے، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا۔ ہم اس نبی کے چاہنے والے جس نبی نے ہمیں قدم قدم پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اسلامی بھائیوں میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا چلنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا پینا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا چلنا نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم کھائیں ہمارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، جب ہم پیئیں تو پینے کی ادا بولے نبی نبی، جب ہم سوئیں تو سونے کی ادا بولے نبی نبی، جب ہم اٹھیں اٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، جب ہم راستوں سے چلے تو چلنے کا انداز بولے نبی نبی، جب ہم نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، زمانہ دیکھ کے کہے گا جب رسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں ہمارا سارا طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں سرکار نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، پڑوسی کا حق کیا ہے سرکار نے بتایا، میاں بیوی کیسے رہیں سرکار نے بتایا، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا چاہیے میرے سرکار نے بتایا۔ لیکن اسلامی بھائیوں ہمارے حالات بگڑ گئے، آج کل نوجوانوں کے حالات بہت بگڑ گئے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی اپنے باپ کو باپ بول لیتا ہے، ماں کو ماں کہہ لیتا ہے، شادی سے پہلے ابا کو سلام کر لیتا ہے، شادی سے پہلے اماں کو سلام کر لیتا ہے، لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے باپ کو سلام کرنا بھول جاتا ہے، ماں کی طرف مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں تمہاری طرف توجہ ہے، نوجوانوں سنو، غور سے سنو۔ جب آپ کے خطیب و امام تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ مجھے تجربہ اصلاح ان کا، نکاح پڑھانے کے لیے جب لڑکیوں کے پاس جاؤ ان سے کہو فلاں کا لڑکا فلاں وکیل و گواہ کیا تو نے نکاح قبول کیا، تو بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو معاذ بے ہوش ہو کے فوراً گر جاتی ہیں، اور پھر 1 منٹ میں انہیں ہوش آتا ہے۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ جب نکاح ہوا کرے تو اس وقت کلمہ شریف پڑھ لیا کرو، اور جو آپ کو پڑھانے والا قاضی صاحب جو آپ کو پڑھایا کریں تو غور سے سنا کرو، لیکن آپ لوگ روتے کیوں ہو؟ تو لڑکی نے کہا حضرت اگر نہ روئے تب بھی آفت، روئیں تب بھی آفت۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اگر ہم نہ روئیں تو ہماری بوا خالہ کہیں گی یہ تو لڑکی جانے کے لیے تیار تھی، یہ تو جانے کے لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آئے۔ روئیں تب بھی آفت، نہ روئیں تب بھی آفت۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں جب نکاح کا وقت ہوا کرے تو رویا نہ کرو، بلکہ دیکھا کرو قاضی صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، وہ جملے غور سے سنا کرو، وہ قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، غور سے سن کر کے نکاح کو قبول کر لیا کرو۔ لڑکیاں تو ٹائم لگاتی ہیں، لیکن نوجوانوں تم جہاں قاضی صاحب آپ کے پاس پہنچے قبول کروانے کے لیے تو کہتے فلاں کی لڑکی اتنا مہر کیا تو نے قبول کیا؟ نوجوان فوراً کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔
لیکن دل میں ہے آجی سے ابا اماں دور ہے دور ہے دور ہے. بتاؤ ہے یا نہیں؟ شادی سے پہلے ابا کو ابا کہہ لیتے ہو, شادی کے بعد اماں کو اماں نہیں کہہ پاتے ہو. لیکن شادی کے بعد ایک ہی رات میں نہ جانے تمہاری عورت نے تمہیں کون سی گھٹی پلا دی, باپ کی طرف تم دیکھتے نہیں ہو, ماں کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو. ایک ہی ہفتے میں تمہاری عورت نے تمہارا چولہا الگ کروا دیا. ذرا سوچئے, ماں ہے ماں, جس نے کم و بیش 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے, 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا تمہیں دودھ پلایا ہے, تمہارے لیے طرح طرح کی پریشانیاں برداشت کی ہیں. آج تم اپنی ماں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہو. یہ باپ ہے جس نے تمہیں چلنے کا طریقہ بتایا, تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلایا پھرایا کرتا تھا, دکانوں پہ لے جا کر کے تمہیں چیزیں دلایا کرتا تھا. یہ وہ باپ ہے جس نے تمہارے لیے مکان بنایا, بلڈنگیں بنائی, رات و دن مزدوری کر کے تمہارے لیے مکان کھڑا کیا. لیکن جب تمہیں سہارا بننا تھا بڑھاپے کا, تم نے اپنے باپ کی طرف مڑ کے دیکھنا بھی پسند نہ کیا. ذرا سوچو نوجوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ اس کا دروازہ ہے. ماں کو بھی راضی کرو, باپ کو بھی راضی کرو. اسلامی بھائیوں, جلسے کراتے ہو, جلسوں سے پیغام لے کے جایا کرو کہ نبی سے سچا عشق جبھی ہوگا جب اپنے ماں باپ سے سچا پیار کرو گے. اس لیے تمہاری جنت خانے کعبہ کے صحن میں نہیں ہے, تمہاری جنت مسجدوں میں نہیں ہے, تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی ماں کو راضی کر لے, اپنے باپ کو راضی کر لے, اللہ تو سے راضی ہو جائے گا. ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. ماں باپ کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. سرکار کا کردار تو دیکھیے, سرکار کا طریقہ تو دیکھیے. ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ, میں نے اپنے ماں باپ کو پیدل 7 حج کروائے ہیں. یا رسول اللہ, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کتنے حج کروائے ہیں؟ 1 2 نہیں, 7 حج پیدل کروائے, 7 حج پیدل کروائے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے 7 حج پیدل کروائے ہیں, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو, سن لو, جو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو ایک درد کا جھٹکا لگا تھا, ابھی تک تم نے ایک جھٹکے کا, تو ابھی تک تم نے درد کا, جو درد تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو ایک درد کا جھٹکا لگا تھا, ابھی تم نے اس جھٹکے کا حق نہیں ادا کر پایا ہے. تو سوچئے, کیا ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں. بڑھاپے کا سہارا بنیے, ماں باپ کی خدمت کرتے رہیے, انشاءاللہ ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہر میدان میں تمہیں کامیابی دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑا مقدر والا ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا, ان کی خدمت کر لیا, اور بڑا نکما ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا, ان کی خدمت نہ کر سکا. ماں باپ کا بڑھاپا پایا پھر بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہو. ذرا سوچئے, یہ تمہاری وہ ماں ہے, وہ باپ ہے جس ماں نے 8 بچوں کو پال لیا ہے. 4 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جا رہی ہے, 4 بچے ایک ماں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے. ذرا سوچئے, ماں نے 8 بچوں کو پال لیا, 4 بچوں کو ماں نے پال لیا, ان کی پرورش کی, تربیت کی, تمہاری خاطر طرح طرح کی پریشانیاں برداشت کی, لیکن آج 4-5 بھائیوں سے مل کر کے ایک ماں کو کھانا نہیں دیا جا رہا, ایک باپ کو کھلایا پلایا نہیں جا رہا. ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے. کہنے والے نے کہا جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں, محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں.